اب پڑوسیوں کو جن چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن کچھ چیزوں کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ پڑوسیوں کی زمین کو ہتھیانے کی کوشش کرنا۔ بہت ساری جگہوں پر جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس بڑے سورسز ہوتے ہیں، وہ پڑوسیوں کی زمین پر دھیرے دھیرے قبضہ کر کے اچھا خاصا حصہ ہتھیا لیتا ہے۔ پڑوسی کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن کمزور ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں پاتا۔ پڑوسی کو ستانے کے جتنے گناہ ہیں اس میں سب سے بڑا اور سب سے سخت گناہ یہ ہے کہ اس کی زمین کو ہتھیانے کی کوشش کی جائے۔ بہت سخت مذمت کی گئی ہے حدیث شریف میں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص پر لعنت ہو جو اپنے پڑوسی کے زمین کو ہتھیانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد ہے پڑوسی کی کوئی سامان، کوئی چیز، اس کا کوئی مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا، اس سے بھی شریعت نے روکا اور منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے پانی کی جو نکاسی ہے، نالے وغیرہ یا پانی نکلنے کا، عام طور پر شہر میں تو نالے بنے ہوئے رہتے ہیں، شہر میں اتنا مسئلہ پیش نہیں آتا ہے، گاؤں گھر میں ایسا آتا ہے کہ لوگ سڑک کے اوپر پانی گھر کا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کافی دور تک کے سڑکوں پر پانی ہے، آزو بازو کے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ راستے سے گزرنے والے تمام لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے روکا اور منع کیا ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کے گھر کے بازو میں ایک مجوسی شخص رہتا تھا، مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا۔ وہ شخص جان بوجھ کر کے اپنے گھر کے پانی کی نکاسی وہ صحابی کے گھر کی طرف کر رکھا تھا۔ اس کی وجہ سے اس صحابی کو کافی تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی اس آدمی کو، مجوسی کو کچھ نہیں کہا۔ کئی بار یہ جان بوجھ کر کے کچرا پھینک دیتا تھا، کوڑا پھینک دیتا تھا، اور وہ صحابی ان چیزوں کو اٹھا کر لے کر پھینک دیتے تھے، اس سے کبھی الجھتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو لگا کہ شاید میں اس بیماری میں مر جاؤں گا، تو اس مجوسی آدمی کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ دیکھو، اب تک تم جو کچھ بھی کرتے تھے ہم اس کو برداشت کر لیا کرتے تھے، تمہارے پھینکے ہوئے کچرے کو ہم پھینک دیا کرتے تھے، کوڑا کو ہم پھینک دیا کرتے تھے، تمہارے گندے پانی کو ہم اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے، لیکن اب میں بیمار ہو گیا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی بیماری میں مر جاؤں گا۔ میرے مرنے کے بعد تم ایسا نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے برداشت نہ کر سکیں اور تم سے الجھ پڑے۔ یہ بات سننے کے بعد وہ مجوسی بڑا متاثر ہوا اور اس کو اپنے عمل پر شرمندگی ہوئی۔ عام طور پر غلط رویہ اختیار کرنے والے کو اگر پیار اور محبت سے سمجھایا جائے تو اس کو اپنے غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، 90% ہو جاتا ہے، 10% ابلیس کا باپ رہتا، 10% حق دھرم، ضدی، متکبر، غرور، گھمنڈ میں چور، ایسے جو لوگ رہتے اس کو احساس نہیں ہوتا، وہ بے حس ہوتے ہیں، احساس نام کی کوئی چیز ان کے دل میں نہیں ہوتی، لیکن 90% لوگ بات کو مان لیتے، احساس ہو جاتا۔ وہ مجوسی شخص نے توبہ کیا اور کہا کہ اب میں آپ کے ہاتھ پر دین اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، جس دین نے آپ کو یہ اخلاق سکھائے۔ توبہ کر کے وہ اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو میں یہاں پر آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ ہمارا کوئی بھی عمل جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو اس سے اسلام روکتا ہے۔ گھر کے سامنے کچرا ڈال دینا، کوڑے کا ڈھیر لگا دینا، یہ بھی آج کل عام بات ہے، شریعت نے اس سے بھی روکا اور منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے تقریبات کے موقع سے راستے کو جام کر دینا، یہ تو اور عام ہو گیا ہے آج کل۔ ایک ہفتہ پہلے مجھے ایسی تکلیف ہوئی، ایسا دل دکھا، عالم تھے اس وجہ سے گالی نہیں دی، ورنہ دل میں تو بہت کچھ آ رہا تھا، لیکن اپنی بھی ایک عزت ہے، مقام ہے، اس کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ میں ایک جگہ پہنچنا تھا، دیر ہو گئی تھی، اور وہ جگہ میں پہنچنے والا ہوں، سامنے وہ جگہ دکھ رہی ہے اور یہاں پورا راستہ بالکل جام ہے، آلریڈی ہم لیٹ ہیں، ہم کو وہاں پہنچنا ہے۔ اب یہ اتنی دور راستہ بالکل ٹینٹ وغیرہ لگا کر کے بند کر دیا ہے۔
اب واپس جانے کے لیے ہم کو 1 کلومیٹر دور چکر لگا کر واپس آنا ہے. ہو گئے واپس، لیکن بڑا دل دکھا، بڑی تکلیف ہوئی. اسلام منع کرتا ہے اس سے. عام راستے کو اس طرح روک کر کے لوگوں کو تکلیف دینا، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. اسلام اس سے روکتا، منع کرتا ہے. اسی طریقے سے شور کرنا، ایسا ہنگامہ مچانا کہ بازو والے کو تکلیف ہو، پریشان ہو. بلند آواز میں گانے بجانا، ڈی جے بجانا. ڈی جے میں نعت بھی اگر بجا رہے ہیں، بلند آواز سے بجانا غلط ہے، دوسروں کو اگر تکلیف ہو رہی ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری آزادی ہے. فریڈم کی بھی ایک حد ہوتی ہے، آزادی کی بھی ایک حد ہے، اور وہ حد یہ ہے ہماری آزادی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جہاں ہماری آزادی سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو اب وہ آزادی وہی ختم ہو جاتی ہے. اس کا ایک دائرہ ہے، وہ دائرے تک کے ہی ہماری آزادی ہے، اس کے بعد نہیں ہے. اسی طریقے سے ٹریفک رول کے خلاف ورزی کرنا کسی بھی اعتبار سے، وہ سب اسلام میں منع اور حرام، اس سے روکا گیا. مثلا غلط لائن میں ڈرائیونگ کرنا، اس سے بھی کئی بار لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، حادثے ہو جاتے ہیں، وہ بھی منع ہے. اسی طریقے سے سگنل توڑنا، اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تیز رفتاری کے ساتھ بائک چلانا، آج کل ہمارے بچے ہوں گے یہاں سڑکوں پر کرتب بازی دکھاتے. ابھی حیدرآباد میں بڑی رات کے موقع سے غالباً 3 بچے 16-17 سال کے تھے، 14-15-16 سال کے، ایک بائک پہ 3 بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا 12-1 بجے رات کو. یہ بڑی رات کے موقع سے، شب معراج کے موقع سے، شب برات کے موقع سے، جن راتوں کو ہم نے عبادت کا نام دے کر کے سڑکوں پر کرتب بازی کرنے کے لیے اپنے آوارہ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سب سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اسلام اس سے منع کرتا، روکتا ہے. اسلام ایسے عمل کو پسند نہیں کرتا. اسی طریقے سے غلط اوورٹیک کرنا، وہ بھی منع ہے. سڑکوں پر کرتب بازی جو ہمارے بچے کرتے ہیں اور غیر ضروری ہارن جو بجاتے ہیں، اس سے بھی روکا اور منع کیا گیا. آپ کو بڑا تعجب ہوگا، کچے لہسن اور کچے پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے آقا نے منع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. روکنے کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس میں بدبو ہوتی ہے، اور اس بدبو سے دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. اس تکلیف سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہو، بعض بیماری ہے جس کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے یا بدن سے بدبو آتی ہے، ایسی بیماری میں اگر کوئی شخص مبتلا ہے تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے بجائے گھر میں نماز پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ مسجد آئے گا تو دوسروں کو تکلیف ہوگی. ہمارے دین نے ان چھوٹی چھوٹی چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں اس کا بھی خیال رکھ کر اس کی تعلیم دی ہے. ایک موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، غزوے کے لیے نکلے ہوئے تھے. راستے میں ایک جگہ قیام تھا، صحابہ نے اپنے اپنے ٹینٹ خیمے لگائے. تو آپ نے دیکھا کہ بعض خیمے نے لوگوں کے راستے کو بند کر دیے، راستے رک گئے خیمے کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بلایا، اعلان کروایا کہ جا کر کے اعلان کرو، من ضیق منزلا، کہ جس شخص نے جگہ کو، راستے کو تنگ کر دی، وقطع طریقا، یا راستے کو روک دیا، فلا جہاد لہ، اس کا جہاد قبول نہیں ہے. جس کو ہم بہت چھوٹا عمل سمجھتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، خواہ کسی کو تکلیف پہنچتی رہے. آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی راستے کو تنگ کرے، جگہ کو تنگ کرے یا راستے کو روک دے تو اس کا جہاد قبول نہیں ہے. تو محترم حضرات، ہمارے دور میں آج کل عام ہو چکا ہے کہ غلط جگہ پہ ہم اپنی بائک پارکنگ کر دیتے ہیں. ہم بائک کو کھڑے کرتے وقت، پارکنگ کرتے وقت میں، خواہ وہ بائک ہو یا کار ہو، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے کسی کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی، بس جہاں جگہ ملے ہم لگا دیتے ہیں. اور ہٹ دھرمی تو یہ کہ بہت ساری جگہ پہ نو پارکنگ لکھا رہتا ہے، لیکن ہماری ضد ہے کہ ہم لگائیں گے، بھائی لگا کے چلے جاتے ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سب ان چیزوں سے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. راستے میں گندگی پھیلانا، راستے میں یا گھر کے کسی کے باہر میں مجلس جمع کر کے بیٹھے رہنا، اس سے تکلیف پہنچتی ہے. ان تمام چیزوں سے ہمارا دین ہمیں روکتا ہے اور منع کرتا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں، لیکن آپ اس پر عمل کریں گے تو اسی سے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا. ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی رعایت ضروری ہے.